السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے 9ویں جماعت کے اردو سے ایک اور مضمون چنا ہے۔ یہ ہے نوٹ مرزا اعز اللہ خان غالب کے نام پہ، ٹھیک ہے؟ مرزا اعز اللہ خان غالب۔ مرزا اعز اللہ خان غالب کیا تھے؟ ایک خطوط نگار تھے، خط لکھنے والے، اس میں بہت ماہر تھے۔ اب انہی کے بارے میں آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ کہاں پیدا ہوئی اور ان کی وفات کہاں پہ ہوئی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان نام تھا۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے لیکن بعد میں بدل کر غالب کر دیا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ وہ مغلیہ فوج میں ملازم تھے۔ مغلیہ فوج کا مطلب ہے مغلوں کا دور تھا، تب یہ اس میں ایک فوجی بن کر ملازمت کرتے تھے اور 1807 میں لڑائی میں مارے گئے۔ ان کے والد صاحب جو تھے، جن کا نام عبداللہ بیگ تھا، ان کو 1807 میں لڑائی میں ان کو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ غالب کی عمر ابھی 5 برس تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یعنی سر سے اٹھ گیا کا مطلب ہے ان کے والد پہلے ہی وفات ہوئی، یعنی ابھی ان کی عمر 5 سال کی ہی تھی، ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ والد کی وفات کے بعد ان کے چاچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ جب ان کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی جو پرورش تھی وہ ان کے چاچا نے کی۔ چاچے کا نام کیا تھا؟ نصر اللہ بیگ۔ مگر بدقسمتی سے وہ بھی جلدی وفات پا گئے۔ لیکن ان کی قسمت ہی خراب تھی۔ ان کی قسمت اتنی خراب تھی، ابھی 5 سال کی عمر کے تھے، ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کی جو پرورش ان کی چاچا نے جو کی، اب ان کی بھی فٹافٹ وفات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آپ کا بچپن آگرہ میں گزرا۔ کہاں گزرا؟ آگرہ میں ان کا بچپن گزرا اور 13 برس کی عمر میں شادی ہو گئی۔ ابھی یہ 13 برس کے ہی تھے، ان کی شادی ہو چکی۔ اس کے بعد مرزا دلی میں رہنے لگے۔ آگرہ کے بعد کہاں چلے گئے یہ؟ دہلی میں، اور بہادر شاہ ظفر کے کلام کی اصلاح کرنے پر مامور ہوئے۔ اس کے عوض 50 روپیہ ماہوار ملنے لگے۔ اب جو بہادر شاہ ظفر تھے، اب ان کے کلام پہ یہ اب چلنے لگے تو اس کے عوض، جو عوض بولتے ہیں معاوضے کو، اس کے معاوضے میں 50 روپیہ ملنے لگا، یعنی تنخواہ ملنے لگا 50 روپیہ، ٹھیک ہے؟ لیکن غدر کے بعد یہ تنخواہ بند ہو گئی۔ جب بہت ظلم ہوا، جب بہت غدر ہوا تو اس کے بعد یہ 50 روپیہ بھی آنا بند ہی ہو گیا۔ مجبور ہو کر رامپور چلے گئے۔ تو اتنے مجبور ہو گئے، جب ان کو یہ 50 روپے بند ہوئے تو پھر دہلی سے کہاں چلے گئے؟ رامپور۔ وہاں 100 روپیہ ماہوار مقرر ہوا۔ تو وہاں جو ان کی تنخواہ جو تھی وہ 50 سے بڑھ کے 100 پہ پہنچی۔ ان کو وہاں سے 100 روپیہ مل رہا تھا ماہوار۔ ماہوار بولتے ہیں مہینے کا۔ مگر وطن کی محبت انہیں بر کھینچ کر دلی لے آئے۔ مگر من میں اتنا محبت تھا کہ فٹافٹ واپس آئے کہاں؟ اپنی اس دہلی میں وہ رہنے کے لیے۔ 3 برس کے بعد پنشن جاری ہو گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی پنشن جاری ہو گئی اور آخر عمر تک دلی میں ہی مقیم رہے۔ مقیم ہو گیا رہنا۔ تو اس کے بعد مرتے دم تک وہ وہیں پہ دہلی میں ہی
مقیم ہو گئے، مطلب وہیں پہ وہ رہنے لگی۔ غالب کی تقریباً تمام زندگی تنگ دستی، پریشانی اور غربت میں گزری۔ کلکتہ، لکھنؤ اور رامپور کا سفر کیا، لیکن عمر بھر فارغ البالی نصیب نہ ہوئی۔ تو اس کے بعد جب ان کو بہت غربت پریشانی اٹھانی پڑی تو اس کے بعد فارغ البالی بولتے ہیں خوشحالی، آزادی۔ ان کو وہ آزادی، وہ خوشحالی بالکل نہیں ملی۔ بہت تنگ پڑے یہ اپنی اس غربت کی وجہ سے مرزا غالب۔ فارغ البالی بولتے ہیں آسودگی، خوشحالی، آزادی۔ مرزا نے 15 فروری 1869 عیسوی میں انتقال گئے۔ بیچارے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے ساری غربت میں ہی گزار دی۔ ان کے مقدر میں کبھی خوشحالی تھی ہی نہیں، نہ آزادی، بالکل اپنی غربت سے انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ کلکتہ، لکھنؤ، رامپور کا سفر بھی کیا، تب بھی ان کو جو غربت تھی وہ ان کو حاصل نہیں، وہ غربت ختم نہیں ہوئی۔ اور آخر 15 فروری 1869 عیسوی میں انتقال ہو گئے۔ مرزا غالب پہلے فارسی میں خطوط لکھتے تھے، مگر 1850 عیسوی کے بعد انہوں نے اردو میں خط لکھنے شروع کیے۔ مرزا غالب پہلے فارسی میں خط لکھتے تھے، خطوط ہو گئے خط کا جمع۔ 1850 عیسوی کے بعد انہوں نے اردو میں اب خطوط لکھنے شروع کیے۔ اردو نثر میں غالب کی شہرت اردو خطوط نگاری کی وجہ سے ہوئی۔ اب آہستہ آہستہ اس میں بھی مشہور ہونے لگے، کس میں؟ اردو نثر میں مرزا عبدالعزیز اللہ خان غالب مشہور ہونے لگے۔ ان کا نثری سرمایہ خطوط ہے۔ ان کا جو نثری سرمایہ وہ کیا تھا؟ خطوط، خط کا جمع۔ انہوں نے اپنی خطوط میں اعلیٰ و ادبی مسائل پر اظہار خیال کیا۔ تمام جو علمی اور ادبی مسائل جو تھے انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے سے وہ اظہار کیا ہے۔ جو ان کے اندر تھا انہوں نے ان خط اور اس ذریعے سے وہ اظہار کیا۔ انہوں نے اپنی خطوط میں علمی و ادبی مسائل پر اظہار کیا۔ اردو معلق اور اردو ہندی ان کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ ان کے خطوط بے حد دلکش، طرز تحریر نہایت سادہ سلیس اور بامحاورہ ہے۔ انہوں نے اردو معلق بولتے ہیں دلی کی اعلیٰ زبان کو، جو قلعہ شاہی میں بولی جاتی تھی۔ اردو معلق دلی کی اعلیٰ زبان، ٹھیک ہے، جو دلی میں بولتی تھی، کون؟ قلعہ شاہی محل میں۔ اور اودھ ہندی بولتے ہیں ان ایک درخت جو ہندوستان میں ہوتا ہے اسی کی لکڑی کو، کہ انہوں نے وہاں خط بے حد دلکش سے، انہوں نے وہ دلکش طرز پر نہایت سادگی کے ساتھ وہ مطلب والی خطوط لکھے ہیں۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ خطوط پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ اتنا ان کے خطوط میں اتنا اثر ہوا کرتا تھا کہ انسان کو یہ لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے انسان بیٹھا ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، کہ اتنے ان کی خطوط دلکش اور نہایت طرز تحریر تھے۔ بہت اچھے سے انہوں نے وہ اپنے خطوط لکھے کہ انسان کو یہ لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے وہ
انسان وہ شخص یا مرزا اسداللہ خان صاحب ہمارے پاس ہی بیٹھے ہے کہ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ خصوصیات کسی اور کے خطوط میں نہیں ملتی۔ جو خصوصیات ان کے خطوط میں ملتے ہیں وہ کسی اور کے خطوط میں نہیں ملتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔